تم نے میرے ہونے والے بچے کو مارا ہے، اب مجھے وارث تم ہی دو گی۔ جہان شاہ کی بات پر 17 سال انجلا کانپنے لگی۔ نہیں، میں کیسے؟ انجلا گھبرا کر بولی۔ جہان شاہ کی بیوی 8 ماہ کی حاملہ تھی، جو انجلا کی غلطی کی وجہ سے بچے سمیت مر گئی۔ کیسے دو گی وارث؟ یہ تمہیں میں بتاؤں گا۔ جہان سختی سے بولا کر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر جہان شاہ نے زبردستی انجلا سے نکاح کی اور اس کے انکار کی پرواہ کیے بغیر اپنا حق وصول کرنے کے لیے انجلا کے اوپر جھکا۔ انجلا بری طرح چیخیں مارتی خود کو چھڑانے لگی۔ اسے فاقے سے بولا، جب تک مجھے میرا وارث نہیں مل جاتا تو میں یوں ہی میری شدتیں۔ شام کے ڈھلکنے میں حویلی کے بڑے دروازے آہستہ سے کھلے تو انم نے تھکے قدموں کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ اس کے ساتھ ایک دبلی پتلی سہمی ہوئی لڑکی کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، چہرے پر خوف اور وجود میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ انجلا تھی، انم کے مرحوم چچا کی بیٹی۔ دروازے کے قریب کھڑی ملازمہ نے حیرت سے پوچھا، بیگم صاحبہ یہ کون ہے؟ انم نے ایک گہری سانس لی، پھر انجلا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ میری بہن ہے، آج سے یہاں رہے گی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں انجلا پر جم گئی۔ جہان شاہ صوفے سے اٹھا، اس کی پیشانی پر الجھن تھی۔ انجلا اچانک یہاں؟ ہوا کیا ہے؟ انم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا، چچا کے جانے کے بعد انجلا اکیلی ہو گئی ہے، اور اس کی سوتیلی ماں، وہ اس کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک بھی نہیں کرتی، کبھی کھانا نہیں دیتی، کبھی مارتی، سارا دن گالیاں دیتی، اور آج تو اس نے انجلا کو گھر سے نکال دیا۔ انجلا سر جھکائے کر خاموشی کھڑی تھی، جیسے اپنی بے عزتی کے قصے دوبارہ سننے کی ہمت نہ ہو۔ جہان شاہ نے پہلی بار غور سے انجلا کو دیکھا، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ انم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں اسے وہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی جان۔ یہ کہتے ہوئے انم کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے چچا کی امانت ہے، اور امانت کو سڑکوں پر نہیں چھوڑا جاتا، سنبھالا جاتا ہے۔ انجلا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں بوجھ نہیں بنوں گی، مجھے بس کسی کونے میں رہنے دیں۔ اس کی بات سنتے ہی انم نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوبارہ کبھی یہ لفظ مت کہنا۔ جن لوگوں کو اپنوں سے دھتکار ملتی ہے نا، وہ بوجھ نہیں ہوتے، وہ صرف محبت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کمرے میں عجیب خاموشی پھیل گئی۔ جہان شاہ آہستہ آہستہ انجلا کے قریب آیا، پھر نم لہجے میں بولا، یہ گھر تمہارا بھی ہے انجلا، یہاں تم کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی انجلا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شاید برسوں بعد کسی نے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ انم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کے لمحے انجلا کو پہلی بار لگا جیسے وہ واقعی یتیم نہیں رہی۔ انم کی سانس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ گھر میں خاموشی دوپہر پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کی سیاہی ہلکی دھوپ سرخیوں پر بکھر رہی تھی۔ انم اپنے 8ویں مہینے کے بھاری وجود کے ساتھ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا، چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، مگر آنکھوں میں ماں بننے کی خوبصورت چمک۔ نیچے ہال میں بچے کے چھوٹے چھوٹے کپڑے رکھے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اوپر کمرے کے دروازے پر کھڑی انجلا کافی دیر سے انم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب بے چینی تھی، اسے دوبارہ بھوک لگی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کھانا مانگے یا نہیں۔ اچانک اس نے زور سے پکارا، انم باجی۔ انم نے چونک کر پیچھے مڑنے کی کوشش کی۔ اس کا پاؤں سیڑھیوں کے کنارے پر پھسلا۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور پھر اس کا جسم بے قابو ہو کر سیڑھیوں سے نیچے لڑکھنے لگا۔ انم! انجلا کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ انم کا جسم آخری سیڑھی سے ٹکرا کر فرش پر بے جان سا پڑ گیا۔ اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا، اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر چلے گئے، جیسے وہ آخری لمحے تک اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہو۔ دادوس کی چیخیں نکل رہی تھیں، مگر آواز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ انجلا کانپتے ہوئے نیچے بھاگی۔ باجی، آنکھیں کھولیں پلیز۔ اس نے انم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ گئے تھے۔ انم بمشکل اپنی آنکھیں کھولی، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے روتی ہوئی انجل کو دیکھا، پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرا بچہ! اس کی ٹوٹی ہوئی سرگوشی فضا میں بھر گئی۔
اتنے میں گھر میں داخل ہوتے جہان نے انجل کی پکار پر انم کو نیچے گرتے دیکھا تو بیختار قدم وہیں جم گئے۔ پھر وہ ہمت کر کے بولا، انم۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگا۔ انم کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ جہان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں تمہیں اور ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مگر اس کی اپنی آواز بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ انم نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ جہان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزار ادھورے خواب تہ رہے تھے۔ اپنے بچے کو بچا لینا، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رک گئی۔ پھر اچانک اس کا ہاتھ تلے ڈھل پڑ گیا۔ انم، انم! جہان شاہ چیختے رہ گیا۔ ہال میں صرف انجل کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھے اپنے خون سے رنگے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے اپنی ہی دنیا اجاڑ دی ہو۔ چند لمحوں میں گھر کی خوشیاں، ہنسنے آنے والے بچے کے خواب، سب کچھ خاموش ہو چکا تھا۔ ملازم ڈاکٹر لائے۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد صرف ایک جملہ کہا، ہم ماں اور بچے دونوں کو نہیں بچا سکے۔ اور اس دن کے بعد اس گھر کی دیواروں میں اداسی گھل گئی۔ انم کی موت کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے، مگر حویلی کی فضا آج بھی سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر کمرے میں انم کی ہنسی کی بازگشت جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی تھی۔ سیڑھیوں کے اس موڑ پر اب بھی خون کا ہلکا سا نشان باقی تھا، جہاں انم آخری بار گری تھی۔ انجل کئی راتوں سے سو نہیں پائی تھی۔ ہر بار آنکھیں بند کرتی تو انم کی چیخ، اس کے بے جان وجود اور جہان شاہ کی ٹوٹی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگتی۔ وہ خود کو قاتل سمجھنے لگی تھی۔ حویلی کے لمبے سنسان برآمدے اب اس قید خانے جیسے محسوس ہوتے تھے۔ جہان، میرے پاس وقت کم ہے، میرے کینسر کا لاسٹ سٹیج ہے۔ میں اپنا وارث دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ امید بھی ختم ہوگی۔ ماں کے بات پر جہان انتہائی پریشان ہوا۔ اس رات باہر موسم موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ آسمان پر گرجتے بادل جیسے کسی قیامت کی خبر دے رہے تھے۔ انجل اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی سسک رہی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ جہان شاہ اندر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ غصے اور اذیت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انم کی تصویر تھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا انجل کو دیکھتا رہا، پھر اچانک تصویر دیوار پر دے ماری۔ تم نے میری دنیا اجاڑ دی، میرے ہونے والے بچے کو مار دیا۔ اس کی دھار سے انجل کانپ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، انجل روتے ہوئے بولی، مگر جہان شاہ اس کی بات کاٹ دی۔ خاموش۔ وہ اس کے قریب آیا۔ تمہاری ایک آواز نے میری بیوی، میرے بچے دونوں کو منہ سے چھین لیا۔ تم جانتی بھی ہو میں نے کتنے خواب دیکھے تھے اس بچے کے لیے، اس وارث کے لیے۔ میں نے، میری ماں نے کتنا انتظار کیا تھا، اور جب وہ آنے والا تھا تم نے اسے مار دیا۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی، مگر غصہ کم نہ ہوا۔ اور اب تم ہی مجھے وارث دو گی۔ انجل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے جہان شاہ کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جہان شاہ کی آنکھوں میں عجیب جنون اتر آیا تھا۔ آج کے بعد تم اس حویلی سے کہیں نہیں جاؤ گی، تم میری بیوی بنو گی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں! انجل کی چیخ نکل گئی۔ میں صرف 17 سال کی ہوں، اور آپ انم باجی کے شوہر ہیں، اور مجھ سے 15 سال بڑے ہیں۔ انم کا شوہر تھا، جہان شاہ نے زور سے کہا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ انجل روتی ہوئی پیچھے ہٹتی گئی۔ خدا را مجھ پر رحم کرے، میں پہلے ہی سب رشتے کھو چکی ہوں۔ جہان شاہ ایک لمحے کو رکا، اس کے چہرے پر درد ابھرا، مگر اگلے لمحے اس کا اندر کا ٹوٹا ہوا مرد پھر غالب آ گیا۔ رحم؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ رحم اس دن مر گیا تھا جس دن میری انم مری تھی۔ بارش کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ کمرے میں جلتا ہوا فانوس ہلکی ہلکی روشنی بکھیر رہا تھا۔ انجل کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ انسان کبھی کبھی زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ چند دن بعد حویلی کے بڑے ہال میں خاموشی سے نکاح پڑھایا گیا۔ نہ ڈھول، نہ خوشی، نہ دعائیں، صرف چند سرد چہرے اور ایک خوفزدہ لڑکی جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انجل سفید لباس میں بیٹھی تھی، مگر وہ کسی دلہن جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے زندہ دفن کیا جا رہا ہو۔ قاضی نے جب اس سے قبول ہے پوچھا تو اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ آنکھوں کے سامنے انم کا چہرہ گھوم گیا۔ اس نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ چند آنسو اس کے ہاتھ پر گرے۔ قبول ہے؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ کر لفظ نکلوائے ہوں۔ جہان شاہ سامنے بیٹھا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جیت نہیں تھی، صرف ایک عجیب خالی پن تھا، جسے وہ خود بھی جانتا ہو کہ
اس نے اپنے غم میں ایک اور زندگی برباد کر دی ہے۔ نکاح ختم ہوا تو باہر بارش رک چکی تھی، مگر انجل کی زندگی میں ایک ایسی رات اتر چکی تھی جس کی صبح شاید کبھی نہیں آئی تھی۔ نکاح کے بعد جہان کمرے میں آیا۔ انجل خوفزدہ سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ انجل کے قریب بیٹھ کر غصے سے بولا، تم نے میرے ہونے والے بچے کو مار دیا، اب مجھے وارث تم ہی دو گی۔ جہان شاہ کی بات پر 17 سالہ انجل کانپنے لگی۔ نہیں، میں کیسے؟ انجل گھبرا کر بولی، کیسے دو گی وارث؟ یہ تمہیں میں بتا دوں گا۔ جہان سختی سے بولا کر اسے گہری نظروں دیکھنے لگا۔ پھر جہان شاہ نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینکی اور انجل کے انکار کی پرواہ کیے بغیر اپنا حق وصول کرنے کے لیے انجل کے اوپر جھکا۔ انجل بری طرح چیخیں مارتی خود کو اس کی سخت گرفت سے چھڑانے لگی۔ وہ فاقے سے بولا، جب تک مجھے میرا وارث نہیں مل جاتا تو میں یوں ہی میری شدتیں ہر روز سہنی ہوں گی۔ وہ انجل کی گردن پر بائٹ کر کے بولا، نہیں نہیں، مجھے چھوڑ دیں۔ انجل گھبرا کر اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آج جہان شاہ پر جنون سوار تھا۔ وہ زبردستی انجل سے اپنا حق لینے لگا۔ کمرے میں صبح کی مدھم روشنی سفید پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ باہر کہیں دور اذان فجر کی آخری صدائیں فضا میں تحلیل ہو رہی تھی، مگر کمرے کے اندر ایک عجیب خاموشی بسی ہوئی تھی۔ گلاب کی مچھائیں پتیاں اب بھی بستر پر بکھری تھیں اور رات بھر جلنے والی خوشبودار موم بتیاں کی ہلکی سی مہک ہوا میں باقی تھی۔ انجل تکیے کے ساتھ سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے رخساروں سے چپکے ہوئے تھے اور آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ جیسے پوری رات اس کے وجود سے سانسیں نچوڑ لی گئی ہوں۔ ہاتھوں کی مہندی ہلکی پڑ چکی تھی، مگر انگلیوں کی کپکپاہٹ اب بھی باقی تھی۔ جہان خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر رات کی شدت کے بجائے ایک نرم سی پشیمانی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ انجل، اس کی آواز میں عجیب سی نرمی تھی، اتنا رو کیوں رہی ہو؟ انجل نے نظریں اٹھائیں، آنکھیں سرخ تھیں اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں کتنی تھک گئی ہوں؟ اس کی آواز بھر گئی۔ آپ نے میرے سے زبردستی کی۔ جہان نے فوراً اس کے کانپتے ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لے لیے۔ میری بات سنو، وہ زبردستی نہیں تھی، شوہر کا حق تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے آنسو صاف کیے، جلدی سے مجھے بچہ دے دو، پھر میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ آخری جملہ اس نے ہلکی سی شرارت اور بے حد پیار سے کہا تھا تاکہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ سکے۔ انجل نے بے اختیار نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ دھیرے سے بولی، مگر اس بار آواز میں شکوہ کم اور اپنائیت زیادہ تھی۔ جہان ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی میں عجیب سا احساس تھا۔ وہ انجل سے جوش میں نکاح تو کر بیٹھا تھا، لیکن اب اندر سے دل سے کچھ پشیمان تھا، اسی لیے وہ انجل سے بہت نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ برا تو تب ہوتا اگر تمہیں رونے دیتا۔ وہ اس کے قریب جھکا اور اس کی پیشانی پر نرم سا بوسہ رکھا۔ دیکھو، اب کچھ نہیں ہوگا، بس آرام کرو، میں یہیں ہوں۔ انجل نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں بند کر لیں۔ جہان نے آہستہ سے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ باہر صبح پوری طرح جاگ چکی تھی، مگر اس کمرے میں ابھی بھی رات کی غربت کے آثار باقی تھے۔ دوپہر کی نرم دھوپ کھڑکی کے باریک پردوں سے چھن کر کمرے میں سنہری لکیر بکھیر رہی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش کے بعد مٹی کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی، جبکہ اندر پورا کمرہ جہان شاہ کے بے چین محبت سے بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ بیڈ کے ساتھ رکھی چھوٹی سی میز پر مختلف کھانے سجے تھے۔ گرم سوپ سے ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی، تازہ آلو کے پراٹھے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر انجل حسب عادت لحاف میں منہ چھپائے بیٹھی تھی، جیسے اسے دنیا کے کسی کھانے سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ جہان شاہ ٹرے ہاتھ میں لیے اس کے سامنے بیٹھا اور اسے بے بسی سے دیکھنے لگا۔ انجل، خدا کے لیے تھوڑا سا کھا لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے، اس نے نرمی سے کہا۔ انجل نے لحاف کے اندر سے ہی دھیمی آواز میں جواب دیا، مجھے نہیں کھانا، بالکل بھی نہیں۔ کیوں نہیں کھانا؟ جہان نے مصنوعی خفگی سے ابرو اٹھائے۔ میں اتنی دیر سے تمہارے لیے سب تمہاری پسند کا بنوا رہا ہوں اور میڈم ہے کہ نخرے ختم نہیں ہوتے۔ انجل نے ایسے سے چہرہ باہر نکالا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں نیند اور شرارت ایک ساتھ تھی۔ آپ کو کس نے کہا تھا اتنی محنت کریں؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے بھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ جہان شاہ نے گہری سانس لی اور بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں اٹھا لی۔ ٹھیک ہے، اب میں منتیں نہیں کرتا، پلیز میری جان، دو نوالے کھا لو۔
وہ اس کے قریب سرک آیا۔ دیکھو، اگر تم نے کہا کہ تو مجھے لگے گا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ انجل فوراً چونکی، یہ کیسا فضول ڈائلاگ ہے؟ جہان ہنس پڑا، جو بھی ہے کام تو کر رہا ہے نا۔ اتنے چمچ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا، بس ایک لقمہ۔ انجل نے ضد سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، جہان نے جان بوجھ کر اداس چہرہ بنا لیا۔ میں بھی پھر کچھ نہیں کھاؤں گا، دونوں بھوکے مریں گے، بڑا رومانٹک انجام ہوگا۔ انجل کے ہونٹوں پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ ڈرامے بہت کرتے ہیں، صرف تمہارے لیے، جہان نے ہیرے سے جواب دیا۔ وائٹ کاٹن شلوار قمیص میں گندمی رنگت اور سیاہ گہرے مونچھیں اسے ہینڈسم بنا رہی تھی۔ بڑی محبت سے اس کے بال کان کے پیچھے کی اور بولا، تمہیں پتہ ہے تم بیماری سے لگتی ہو جب نہیں کھاتی، اور مجھے تمہارا یوں کمزور ہونا بالکل پسند نہیں۔ اس پر انجل کا دل پگھل کے اس نے آہستہ سے چمچ سے ایک نوالا کھا لیا۔ جہان کے چہرے پر فوراً ایسی خوشی پھیل گئی جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ شاباش، یہی تو میری اچھی بچی ہے۔ میں بچی نہیں ہوں، انجل نے فوراً نخرے سے کہا۔ ہو، میری ضد نخرے والی، کھانے سے بھاگنے والی بچی ہو۔ جہان نے ہنستے ہوئے اس کی ناک کھینچی۔ انجل نے مصنوعی غصے سے تکیہ اس پر مارا، مگر اگلے ہی لمحے جہان نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بیٹھی رہی جبکہ جہان ایک ایک نوالہ سے کھلاتا رہا، اور ہر نوالے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں محبت پہلے سے زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جانے انجانے میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہونے لگے تھے۔ انم کی موت کے بعد انجل کا جہان کے ساتھ رہنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے جہان نے انجل سے نکاح کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط سہارا اور چھت فراہم کر دی تھی۔ نکاح کے ایک ماہ بعد کی وہ شام عجیب سی روشنی اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا سفید پردوں کو ایسا ایسا ہلا رہی تھی جبکہ انجل بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں میں رپورٹ تھامے خاموشی سے جہان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ، شرم اور ایک انکہی خوشی اکٹھی سمیٹ آئی تھی۔ جہان نے جیسے ہی رپورٹ اس کے ہاتھ سے لی اور نظریں لفظ پر ٹھہری، اگلے ہی لمحے اس کی سانس جیسے رک گئی۔ انجل، اس کی آواز لرز گئی، یہ سچ ہے؟ انجل نے نظریں جھکا کر دھیرے سے سر ہلایا۔ جہان شاہ چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس پڑا، مگر وہ ہنسی خوشی سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً انجل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ اس کی آنکھیں نم سے بھر گئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میں پھر سے اتنی جلدی باپ بننے والا ہوں۔ پتہ ہے انم، شادی کے 5 سال بعد یہ خوشی مجھے دی تھی، لیکن تم نے بہت جلدی خوشخبری سنا دی۔ میں بہت خوش ہوں۔ انجل کی پلکیں شرم سے جھک گئیں، مگر اگلے ہی لمحے جہان نے اس کے قریب آیا اور نہایت محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ تھینک یو، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ سرگوشی کی، مجھے اتنی جلدی خوشی دینے کے لیے۔ انجل کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ جہان نے فوراً اس کے پیٹ پر نرم سے ہاتھ رکھا، جیسے وہاں چھپی ننھی سی زندگی کو محسوس کرنا چاہتا ہو، کیونکہ یہاں ہماری محبت سانس لے رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب تم اکیلے نہیں ہو انجل، اب میری دھڑکنیں تمہارے اندر رہتی ہیں۔ انجل بے اختیار جذباتی ہو کر رو پڑی، تو جہان نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے پاگل، اب ایسے نہیں روتے۔ وہ مسکرایا، اب تمہیں اپنے ساتھ ہماری ننھی سی جان کا خیال رکھنا ہے، جہان شاہ نے پیار سے کہتے ہوئے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ جہان شاہ کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ وقت آہستہ سے گزرتا گیا۔ 9 ماہ جیسے جہان شاہ نے ہر لمحے انجل کے گرد گھومتے گزارتے، کبھی اس کے نخرے اٹھاتا، کبھی رات کی اس کی الٹی سیدھی فرمائش پوری کرتا، کبھی اس کے ساتھ واک کرنا تو کبھی اس کے پیٹ سے لگ کر اپنے بیٹے سے باتیں کرتا۔ پھر وہ رات آ گئی جس نے ان دونوں کی دنیا بدل دینی تھی۔ ہسپتال کے سفید کوریڈور میں جہان شاہ بے چینی سے مسلسل چل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور دوائیں بھی تھیں۔ جب بھی اندر سے انجل کی تکلیف بھری آواز آتی، اس کا دل جیسے مٹی میں بند ہو جاتا۔ بس اللہ میری انجل کو سلامت رکھنا، میری اولاد کو سلامت رکھنا، اس بار میرا گھر ٹوٹنے مت دینا۔ وہ بار بار یہی سرگوشی کر رہا تھا اپنے رب سے۔ گھنٹے بعد اچانک کمرے کے اندر ایک ننھی سی رونے کی آواز گونجی۔ جہان شاہ جیسے ساکت رہ گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آیا۔ مبارک ہو بیٹا ہوا۔ جہان کی آنکھیں فوراً بھیگ گئیں۔ وہ جلدی سے اندر گیا۔ انجل انتہائی تھکی ہوئی بستر پر لیٹی تھی، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ نرس نے ننھا سا بچہ اس کی باہوں میں دیا تو جہان شاہ کے
ہاتھ واقعی کانپنے گئے۔ اتنا چھوٹا، اتنا نرم، جیسے محبت نے پہلی بار شکل اختیار کی ہو۔ جہان آہستہ سے انجل کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے بچے کی پیشانی چومی، پھر جھک کر انجل کا ماتھا چوما۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ اس کی آواز بھر گئی۔ آج میں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں۔ انجل کو مزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولی، پینم باجی کو تو واپس نہیں لا سکتی، لیکن آپ کا وارث آج میں نے آپ کو لوٹا دیا۔ جبکہ جہان اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بار بار ان دونوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اب اس کی پوری کائنات صرف یہی دو لوگ ہوں۔ بہت وقت بعد انجل اور جہان کی زندگی میں خوشیاں آئی تھیں، جس کے لیے وہ رب کے شکر گزار تھے۔ ختم شد۔